बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। सर, दिन की रोशनी में वाकई चानन देखना तो बार एसोसिएशन के नतायज पर देखे सर, बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई। वो जो रात के अंधेरे में जो अफवाहें वगैरह और जो सर्टन एक सोशल मीडिया एक्टिव हुआ था ना कि शायद रात के देर में हम ये बैलेट पेपर तो ये तमाम चीजों को तब्दील कर देंगे, नहीं सर, गैर मामूली नताइज दिए हैं। घरों के अंदर शिकस्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। पीपल्स पार्टी को बलूचिस्तान में, पंजाब में नून लीग को, सर हर जगह सिर्फ फतेह के झंडे ही झंडे हैं जी। जो चीजें मैं आपके साथ करने लगा और क्या सारा तरीका कार था सर, इसके पीछे क्या ग्राउंड थी सर, उसकी डिटेल तो मैं आपको आगे चल के बताते बताता। मौलाना फजल रहमान साहब को छोटी मोटी नहीं, गंदी गंदी गालियां पड़ी हैं नून लीग के सोशल मीडिया से। मेरा एक सवाल है, क्या इन गंदी गालियों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इनकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या ये गंदी गालियां जो मौलाना साहब के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तो कभी पीटीआई ने भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। तो क्या मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो सरपरस्त आला हैं, जो क्या वो बाकायदा तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेते हैं? क्या वो उनको खामोश करा सकते हैं? क्या ये ताकत इस्तात है? जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जिम्मेदारी इमरान खान साहब के कहने पर है। ये बड़ा अहम तरीन सवाल होगा सहाफ़ियों का आज दिन पे सर, जो एक्टिंग कर दी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और जो जुमले बोल दिए मरियम नवाज साहिबा ने, सर सौ सलाम है उनकी इस्तकामत के पाकिस्तान और उनकी जो इस इस्तकामत के साथ जो बोलते हैं कि जनाब जिसमें कोई गलती की गुंजाइश भी ऐसा लगता है जैसे नहीं है। हम उनको भी ज़रा थोड़ा सा आईना दिखाएंगे कि जनाब असल चीज़ क्या है। इधर कल वीडियो लेके आए थे ना शाम के टाइम, झूठी प्रोपेगेंडा करने वाली हो, सर नया वजीर इत्तलात आया उसने एंड कर दी है। मुशीर वजीर आजम साहब को भी अच्छा खासा तगड़ा जवाब दिया। रखता हूँ सर चीज़ें आपके सामने। सबसे पहले सर, बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है? वैसे तो जिनकी हुकूमत है मुझे और आपको पता, लेकिन सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान बार कौंसिल में पीटीआई के हमाद याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप ने जीत इख्तियार की है जी। 8 में से 6 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है सर उधर। सुने जी, 26वीं आईनी तरीम के खिलाफ जो सबसे तवाना आवाज थी ना, राहब खान बलीदी दोबारा बलूचिस्तान बार कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए, यानी पीपल्स पार्टी को उनके घर पर शिकस्त। इधर और सुने जी, पीटीआई में खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को पिशावर के अंदर झटका मिला है, जहां जहां एएनपी के हमारे याफ्ता मलगरी ग्रुप को जीत हुई है और पिशावर की 9 सीटों में से सिर्फ 3 पीटीआई की मिली है, लेकिन बाकी खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बलोचिस्तान बार काउंसिल में पीटीआई के हमारे याफ्ता प्रोफेशनल ग्रुप ने जो जीत, वो तो मैंने आपको बताई। पंजाब बार इलेक्शन का सुने सर, कल रात को खबरें बिल्कुल दूसरी थी कि एहसन बोन वाला ग्रुप या आसफा जहांगीर ग्रुप या जो तारड़ सॉरी आजम नजीर तारड़ साहब, ये सारा एक ही ग्रुप बना हुआ ना, इनको फतह से नहीं सर। पंजाब बार इलेक्शन लाहौर के गैर हतमी नताज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हामिद खान ग्रुप की वाजे बरतरी। लाहौर की टोटल 16, लाहौर क्या है, तख्ते लाहौर कौन है? मरियम नवाज साहबा। घर किधर है? मरियम नवाज साहबा का इधर है जी। यहां से नवाज शरीफ जीते हैं, शहबाज शरीफ जीते हैं, मरियम नवाज साहबा जीती है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लीग नून। लाहौर में जी टोटल 16 सीटों में से 10 सीटों में कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान ग्रुप ने। हालांकि लाहौर में इलेक्शन डे की शदीद बदनज़मी थी, सुस्त रवि थी, उसके बावजूद इतनी सीटें हासिल करना बहुत बड़ी बात है। तो सर, जब अपनी ही जगह पर अपने ही घर में अगर पैगाम नहीं पहुंचा तो फिर क्या पहुंचा? जी हाँ, मुख्तलिफ नताइज रात को दिए। लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन से ILF जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक साहब का इंसाफ लॉ फेडरेशन, वो उनका हामिद ग्रुप 30 में से 20 सीटें जीता जी, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में जी। और 4 कम से कम लोग आज़ाद जीते हैं, सिर्फ 6 बोन ग्रुप यानी सरकारी लोग सिर्फ 6 जीते हैं जी। और ये गैर हतमी गैर सरकारी इंतजाज में और कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं जी। पंजाब बार काउंसिल में सबसे हैरान को नतीजा आया कसूर का आया। कसूर जहां स्पीकर, कसूर जहां मेरा ख्याल है कि उधर से शहबाज शरीफ साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था जी। कसूर दोनों सीटों से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जीते हैं, सरदार नबी अहमद और चौधरी शरीफ जाहिद, ये कामयाब ठहरे जी। और सुने, सियालकोट की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब सर, जी हाँ, सियालकोट की दूसरी सीट से ILF के हसन सरफराज बल्ली जीते हैं जी। मुकम्मल 10 सीटों का नतीजा गया ILF के नहीं, इंसाफ लॉ फेडरेशन के हवाले से 7, यानी पाकिस्तान तरीके साहब ने 7 जीती और बोन तारड़ ग्रुप के सिर्फ 2 जीते और 1 आज़ाद जीता है। तो अब ये देख लें पंजाब में असल पोजीशन क्या है। पाकिस्तान तहरीक गुजरांवाला डिवीजन में 10 में से 9 सीटों का मुकम्मल नतीजा आया है ILF, जी हाँ, इंसाफ लॉ फेडरेशन 6 और भोन ग्रुप सिर्फ 2 जीता जी। मंडी बाउद्दीन सर, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कासिम महमूद बाबा मेंबर पंजाब बार मुंतखब हुए जी।
اعظم نذیر تارڑ صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا تعلق حافظ آباد سے ہے، ایس این بون کا تعلق حافظ آباد سے ہے، ان کا آبائی ضلع سے ان کو شکست ہوئی ہے. یعنی حافظ آباد سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شعیب بھٹی ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو 27ویں ترمیم لانی ہے نا، وہ تو لائیں گے ہی لائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وکلا کیا سوچ رہے ہیں. وہ تھا نا کہ قانون آئین جو تمام چیزوں کا پہرا ہے نا وہ وکلا نے دینا ہے، اور وکلا نے میرے خیال ہے وہ پیغام سنا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سنا ہے. کیا یہ چیز ہے جی. اب مطلب دیگر کچھ خبریں، سر ایک گالم گلوڑ بریگیڈ ہے مسلم لیگ نون کا، وہ بڑا زبردست ایکٹیو ہوا ہے کہ وہ مولانا صاحب 2-3 دنوں سے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں جی. مریم نواز صاحبہ کو بھی لعنت بھیج دی، اور انہوں نے منہ پہ مار دیے پیسے، اور 25,000 پہ مان خریدنا، یہ وہ تمہارا، یہ ساری چیزیں بہت سخت جملے بولے. تو سر وہ ہو گیا سوشل میڈیا ایکٹیو. مولانا صاحب نے کل اس سے مزید بات کرنے کا میں مجبور نہ کریں، میں ایک دن 24 گھنٹوں کے اس میں پہنچ جاؤں گا اسلام آباد اگر ایسا کیا تو. سوال میرا کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ ایکٹیو کرنے میں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کیا میاں نواز شریف صاحب اس کی ذمہ داری لیں گے جس طرح عمران خان صاحب پہ ذمہ داری دینے کی کوشش کی جاتی ہے؟ روز رات شام کو جب یہ طبلہ ہارمونیم لے کے پرائم ٹائم کھل جاتا ہے تو اس میں کیا ایک ہی سور چل رہا ہوتا نا، عمران خان صاحب. تو کیا یہ کریں گے جی؟ مولانا فضل الرحمان کے خلاف جو شروع ہوا ہے، اتنی سخت زبان پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی شاید کبھی استعمال نہیں کی. ڈیزل تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ڈیزل کے ساتھ تمام چیزیں شروع ہوئی کہ مولانا تمہاری ایسی کی تیسی. میں وہ جملے بھی نہیں بول سکتا جو مولانا صاحب کے حوالے سے نون لیگ کا سوشل میڈیا بول رہا ہے. اب بتائیں اخلاقیت کا بھاشن کدھر گیا، کہاں گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جی. اور مجھے ایسا لگتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت فی الحال ختم ہوئی بھی ہے، اس لیے حکومت کے ٹاؤٹ ایسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. خیر، کل پروگرام میں ہم کوشش کریں کہ مولانا صاحب سے بات کریں تاکہ تفصیل بھی پوچھ سکیں. جناب آپ بتائیں اب کیا کہنا ہے، اب کیا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جی. اور یہاں یہ چیز ہے جی. ادھر آپ کو پتہ ہے خاص گروپ ایکٹیو ہوا ہوا جی، جس میں فواد چودھری صاحب تو سمجھ میں آتی ہے بھائی، 6 مہینے جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے. وہ عمران اسماعیل صاحب، محمود مولوی وغیرہ یہ سب ہوئے ہیں. ان سے متعلق وہ الزام لگا رہے ہیں فواد چودھری صاحب وغیرہ. انہوں نے کہا جی یہ تو باہر والے لوگ عمران خان صاحب کے بینیفیشری ہیں تو چاہتے ہی جیل میں رہے نہیں. میں ان باتوں کو نہیں مانتا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا. نجم سیٹھی صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا جو میرے سوچ کے کافی قریب تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایسے نہیں ہے کہ باہر بیٹھے لوگوں کی دیاڑیاں لگی ہوئی ہیں. لوگوں نے عمران خان کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کی ہے، امریکہ تک سے لوگ آئے، کیا نہیں کیا. پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی ہے، یہاں بیٹھے لوگوں نے بھی اور باہر بیٹھے لوگوں نے بھی، ان کے جو سوشل میڈیا والے ہیں انہوں نے بھی. مگر مسئلہ یہ کہ خان صاحب کی اپنی پوزیشن بہت ہارڈ لائن ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. انہوں نے کہا نہیں تو میں نے نہیں کرنا کمپرومائز، ختم ہو گئی بات. اور پھر وہاں سے بات آگے نہیں بڑھتی. یہ نجم سیٹھی صاحب بتا رہے ہیں جی. اور کل عمران اسماعیل صاحب نے کہا نا فہد شہباز کے پروگرام میں، انہوں نے کہا ہم سب کا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب سائڈ پہ جائیں. کیوں بھائی؟ تاکہ پارٹی کا چیئرمین کسی اور کو بنا دے تو یہ جو ماحول میں تناؤ ہے یہ کم ہو جائے گا. یعنی مائنس عمران خان ہی بول رہے تھے نا عمران اسماعیل صاحب، یہی فہد شہباز صاحب نے بھی کہا. ان کی خواہش یہ تھی. انہوں نے تو ایک چپیڑ بھی نہیں کھائی، پہلے دن ہی سائڈ پہ ہو گئے. کوئی پریشر عمران خان کے بیانی کا لیا ہی نہیں. فواد چودھری صاحب نے تو پھر بھی لیا ہے، پھر بھی لیا فواد چودھری صاحب نے. اور یہ بھی بڑی طے بات ہے کہ یہ ملاقات ان کی کروائی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پنجاب حکومت نے کروائی ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ مریم نواز صاحبہ کے بغیر ان کی ملاقات کروا سکتا ہے؟ اور کسی اور کے کہے بغیر ملاقات کروا سکتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران ریاض کہتے ہیں محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری کی ملاقات شاہ محمود قریشی صاحب سے جو ہوئی ہے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ حکومت سے بات چیت کی جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اختیار ہے؟ 2022 میں فواد چودھری حکومت کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھا. مجھے خود ٹیلی فون پر فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ حکومت بے اختیار ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا جب پہلے بے اختیار ہے تو آج کیسے ہوگی؟ وہی بات ہوگی نا. سب کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ جی 6 مہینے اس بندے نے خود جیل بھی کاٹی ہے، سخت جیل کاٹی ہے. عمران اسماعیل وغیرہ نے تو ہوش و حواس میں عمران خان صاحب سے تعلق کی اظہار کی تھی اور عظیم پاکستان استحکام پارٹی کے اندر شامل ہوئے تھے. وہ کہنے والے کہتے ہیں عمران خان صاحب تو ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا. یہ عمران خان صاحب کو اس سال آزاد کروائیں گے. بہرحال وہ جو فواد چودھری صاحب کا الزام ہے میں اس کو مکمل طور پر ڈنائی کرتا ہوں کہ ڈالرز کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ کچھ کرنا ہی نہیں. وہ اپنے بڑے مسائل ہیں جی. نجم سیٹھی صاحب بھی کہتے ہیں نون لیگ کی حیثیت وہی ہے، جو اشارہ آتا ہے بس وہ کرتے ہیں. کوئی چکر ہی نہیں ہے سر، کوئی چکر ہی نہیں ہے. ہاں محمود مولوی صاحب کل ایک انٹرویو دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہر اس چیز کے لیے تیار ہوگی
جو ملک اور عوام کے مفاد میں ہو. میرا بھی سوال ہے، کیا 8 فروری ملک اور عوام کے مفاد میں تھا؟ کیا 26 نومبر ملک اور عوام کے مفاد میں تھا؟ میں نے کہا نظریوں کا خسرا نہیں ہونا چاہیے، نظریوں کو پورا مرد ہونا چاہیے، یا پورا زنانہ ہونا چاہیے، پورا مردانہ، درمیان میں نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ آپ لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب. موقف صحیح غلط اپنی جگہ پر، وہ سب اپنی جگہ پر. بہرحال یہ ہے. ادھر صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے دن پہ پیغام، آج دن ہے تو جرائم کے خاتمے کے دن پہ پیغام جاری کیا. سن لیں سر وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا. تضاد دیکھیں کتنا ہے ان کی گفتگو سنیں اور حقیقت میں تضاد دیکھیں. وہ کہتے ہیں صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کے عالمی دن پر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ آج کا دن ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ آزاد، باخبر اور ذمہ دار صحافت کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیاد ہے. آج کل ایسا ہو رہا ہے؟ اوکے. صحافی حقائق تک عوام کی رسائی کو ممکن بناتے ہیں اور سچائی کے علم بردار ہوتے ہیں. اچھا. اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی کے دوران ان کے خلاف تشدد، دھمکی، انتقام پر مبنی جرائم دراصل آزادی اظہار پر حملہ ہے. میں اس موقع پر تمام صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے حق و سچ کی خاطر مشکلات برداشت کی، اور اہل قلم و میڈیا ورکرز کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو فرض میں قربان کیا یا کھو دیا. حکومت پاکستان آزادی صحافت کے تحفظ اور صحافیوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. ہم ایسے تمام اقدامات کریں گے جن سے صحافیوں کے خلاف جرائم کی مؤثر تفتیش، انصاف کی فراہمی اور جرائم کے مرتکبین کے ساتھ ہو جائے. میں بین الاقوامی برادری، میڈیا اداروں، سول سوسائٹی سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ صحافیوں کے تحفظ اور سر جی آپ کریں تحفظ. وہ بیچارے صحافیوں کی نوکریاں تو بحال کرا دو، کوئی نوکریوں سے تو نہ نکلواؤ یار، کم از کم ان کے بینک اکاؤنٹس تو کھول دو. جو بیچارے کھانے پینے کے لالے اپنے حساب میں تو وہ سچ ہی بول رہے تھے. یہ تو پنجاب کی وزیر اطلاعات کو بتا دیں کم از کم. مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا حق سچ کی آواز اٹھانے والے صحافیوں کو ظلم و تشدد بند ہونا چاہیے. پنجاب میں صحافی و صحافت محفوظ ہے. ٹھیک ہے، بلا عنوان، بلا عنوان میں اس کو یہ کر دیتا ہوں. ہاں، شاید خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، 2 اسٹنٹ ڈلے، اب ان کی حالت بہتر ہے. کل بھی ایک ویڈیو جاری کی تھی نا اختیار ولی صاحب نے، مشیر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، سہیل آفریدی صاحب سے متعلق کے. ان کو بتایا گیا کہ 9 مئی میں دیکھیں یہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ 16 مارچ کی تھی، زمان پار کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا مومن خصوصی جو ہے نا شفیع جان وزیر اطلاعات جو ہے، جو بیرسٹر صاحب کی جگہ پہ آئے ہیں، اس نے لحاظ نہیں کرنا کسی کو. انہوں نے کہا اختیار ولی ایک ہارا ہوا شخص ہے، وہ ایک جعلی وزیر اعظم کا جعلی کوارڈینیٹر ہے. اس کی اپنی پارٹی نے ان کو عہدے سے ہٹایا تھا. اخلاقیات کا درس نہ دیں، ہمیں ان کی اصلیت کا بڑے اچھے سے پتا ہے. تو بے خبر نہیں ہے سر، جو چل رہا ہے نا اس سے متعلق بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں. یہ اپڈیٹ تھی سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.